سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 94۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، ضرور اللہ پاک تمہیں آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار میں سے کچھ سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، ایسا شکار جس کو تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، وَرِمَاحُكُمْ، اور اپنے نیزوں سے بھی، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ رب العالمین واضح کر دیں کہ کون ہے وہ جو اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جس کسی نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے 12 رکوع کا درس آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ عید الاضحیٰ سے پہلے گزشتہ رکوع کے دروس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں سے منع کیا کہ انسان خود اپنے آپ پر کوئی چیز حرام قرار دے۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس سورۃ المائدہ میں زیادہ تر بات کھانے پینے کے حلال و حرام کے متعلق ہے۔ کاروبار میں، کمائی میں بعض دفعہ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان کے سامنے بظاہر بڑا نفع نظر آتا ہے لیکن وہ ہوتا حرام ہے، اور حلال میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا حلال ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اب یہ انسان اللہ کا حکم مان کر حرام سے بچتا ہے یا پھر اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنے دنیاوی نفع کی خاطر حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے اس رکوع میں فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ شکار کے ذریعے سے۔ ایک مسئلہ جس کو اللہ پاک نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ بعض چیزیں مستقل حرام ہوتی ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، ما اہل لغیر اللہ ہے، حرام جانور ہیں، حرام کمائیاں ہیں، خون ہیں، یہ مستقل حرام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ حرام ہوتی ہیں۔
ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی حرام ہے۔ مثلا انسان نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، اب دوران نماز کھانا حلال نہیں ہے، دوران نماز پینا حلال نہیں ہے، دوران نماز بات چیت کرنا یہ حلال نہیں ہے، یہ وقتی محرمات ہیں۔ جیسے ہی السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرے گا، اس کے لیے کھانا بھی حلال ہوگا، پینا بھی حلال ہوگا، بات چیت کرنا بھی حلال ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، حالت احرام میں انسان پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام باندھ لیا، سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے، خوشبو لگانا ممنوع ہے، بال کاٹنا ممنوع ہے۔ انہی پابندیوں میں ایک پابندی ہے شکار کرنا۔ جب احرام باندھ لیا اب شکار کرنا ممنوع ہے۔ اب اس کی آزمائش اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ہوتا یوں ہے بعض اوقات اللہ پاک کی طرف سے کہ انسان جن چیزوں کو روکا جاتا ہے، جن چیزوں سے، وہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے یا بہک جاتا ہے۔ یہی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی امتحان ہوا۔ حالت احرام میں تھے تو جنگلی جانور، بٹیرے اور دوسرے شکار کی چیزیں، خرگوش وغیرہ، وہ اس طرح پاس پھر رہے تھے کہ ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے، اپنے نیزوں سے شکار کرنا چاہتے تو نیزے سے بھی شکار ہو سکتا تھا، یعنی تیر مار کے دور سے شکار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ایسے شکار دائیں بائیں پھر رہے تھے۔ لیکن امتحان یہ تھا کہ اس حالت میں اللہ کی طرف سے شکار ممنوع ہے، اب کیا کرے؟ یہی امتحان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ آیا۔ یہ پنکھے بند کر، یہی امتحان بنی اسرائیل کے لوگوں پہ آیا، لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگوں پہ امتحان آیا وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ مثلا مچھلی کا شکار حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہفتے کے دن فرمایا مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو ہفتے کے دن سمندر میں خوب مچھلیاں آتی، اب منہ میں پانی آتا ہے کہ اب کیا کریں؟ تو بجائے اس کے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرتے، اللہ اپنی قدرت سے پھر بے پناہ رزق عطا فرماتا، انہوں نے ہیلے بہانے سے اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کر دی۔ سمندر کے کنارے تالاب بنا لیے، مچھلیوں کو گھیر گھار کے تالابوں میں لے آتے اور پیچھے راستے بند کر دیتے، اور اتوار کو نکال لیتے، وہ کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو نہیں شکار کی۔ تو گویا کہ اللہ کے حکم کو اس طرح توڑا اور مذاق اڑایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر جب امتحان آیا، اللہ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے، کسی ایک نے بھی شکار نہیں کیا۔ حالانکہ ان میں سے بعض شکار کے اس قدر دلدادہ اور شوقین تھے کہ ان کا گویا گزر اوقات ہی شکار پہ تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، بس نہیں ہاتھ لگایا۔ اسی طرح میرے آپ کے لیے آج کے دور میں بھی آزمائش ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، وہ اللہ کی ممنوعات ہیں۔ مثلا آج کل لوگ نوجوان بہت بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ جناب آن لائن کمائی کریں، آن لائن کمائی کریں، اس کی طرف بڑے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، اور ترغیب بھی دیتے ہیں، لوگ فضائل سناتے ہیں، جناب آپ روز گیم کھیلیں آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، علماء کی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو آن لائن ارننگ ہے یہ ممنوع ہے ساری، الا ماشاء اللہ اکثریت ان میں حرام ہے۔ اب یہاں انسان کا امتحان ہے کہ
کہ محض 4 پیسوں کے لیے وہ دین کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یا اس بات کو علماء سے پوچھتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہی امتحان ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں، یہ میں نے ایک مثال ذکر کی، ورنہ کاروبار میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور بندہ کہتا ہے جی اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو دنیاوی منافع کو سامنے رکھ کر دین سے بے پرواہ ہو جانا، یہ انسان کی حماقت ہے، اور دنیاوی مفاد کو پس پشت رکھ کر دین کو سامنے رکھنا، یہ انسان کی عقل مندی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے شکار کے کسی جانور سے، شکار کی چیزوں سے۔ اس طرح شکار کی چیزیں تمہارے پاس ہوں گی کہ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، تم اپنے ہاتھ سے بھی ان کو پکڑ سکو گے، اپنے نیزوں سے بھی ان کا شکار کر سکو گے۔ پھر کس طرح آزمائش ہوگی کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات جان لے۔ اللہ جان لے کا مطلب کیا؟ اللہ تو ویسے ہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک جان لیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دیں۔ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کون اللہ کو سامنے رکھ کے وقت گزارتا ہے۔ اب یہیں سے امتحان اور آزمائش ہوگا کہ جناب کس نے ان تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے حساب کتاب میں ذرا سی اونچ نیچ نہیں کی، اور کس نے معمولی سی ڈنڈی ماری اور لاکھوں کروڑوں کما لیے۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسان دیانتداری، امانتداری کے ساتھ وقت گزار کے جائے گا، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب۔ لیکن جو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بس دنیا کو سامنے رکھے گا، پھر بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ امتحان اور آزمائش میں اسی لیے ڈالتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ کون مجھ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس حکم آنے کے بعد بھی جس نے حد سے تجاوز کیا، یعنی حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، بے پرواہی کی زندگی اختیار کی، اور صرف دنیاوی منافع مفاد کو سامنے رکھا، کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر، صرف شکار ہی ضروری نہیں ہے، کمائی کرنے کے لیے گیا۔ اب لوگ بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں اور دکانوں پہ بیٹھے یا کاروبار میں بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ شکار آ گیا، شکار آ گیا۔ اب کوئی سادہ بندہ چلا گیا، کہتے ہیں جناب اب اس کو لوٹیں گے کیسے؟ لیکن تجارت کرنا، نفع کمانا، یہ حق ہے انسان کا، اللہ نے اجازت دی ہے اس کی، لیکن اس کو شکار سمجھ کر چمڑی ادھیڑنا یہ حق نہیں ہے۔ سرکاری محکموں میں چلے جائیں، وہاں لوگ کہتے ہیں کام کے لیے آ گیا لہٰذا اب لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آخرت بھول گئے، قبر بھول گئے، حشر بھول گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھول گئے، حساب کتاب بھول گئے۔ اگر ایک انسان کو قبر، حشر، آخرت، حساب کتاب، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد ہو، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو یاد ہو کہ میں نے حساب دینا ہے تو وہ کبھی فراڈ نہیں کر سکتا، کبھی کسی گاہک کو شکار نہیں سمجھے گا، وہ کبھی کسی کی چمڑی ادھیڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا، جان بوجھ کر ان حدوں کو پامال کرے گا تو فَلَهُ عَذَابٌ علیم، یاد رکھے پھر اس کے لیے دردناک عذاب بھی۔ اب ایک صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان سے بھول کے کوئی کام ہو جاتا ہے، بھول کے شکار کر لیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس سے بچنے کی صورت کیا ہے، توبہ کی شکل کیا ہے، اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے
اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حلال و حرام کی تمیز کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔